پتر جی، اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے تو یہ نصیر ہوش میں آ گیا ہے نا؟ تو کسی اور کے پاس جانے کے بجائے خود اس کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ نہیں چاچا جی، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میری مثال تو اس شخص جیسی ہے جو چند دواؤں کے نام جانتا ہے اور کسی عام مرض کے لیے دوا تجویز کر سکتا ہے، لیکن مکمل علاج نہیں کر سکتا۔ علاج کے لیے کسی ماہر معالج سے ہی رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ عامل کامل وغیرہ ڈاکٹر ہیں۔ جس طرح ایک ڈاکٹر کئی سال تک شب و روز پڑھائی اور تربیت کے بعد علاج معالجے پر دسترس حاصل کرتا ہے، اسی طرح روحانی معالج بننے کے لیے مجاہدے اور چلے کاٹنے پڑتے ہیں۔ میں تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو پتر جی، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان پختہ ہے اور کتاب الہی سے ہماری محبت بے پناہ ہے تو پھر کوئی بھی شیطانی قوت ہم پر غالب نہیں آ سکتی۔ چاچا جی نے میرے دل کی بات چھین لی۔ آپ صحیح کہتے ہیں، میں نے ان کی بات کی تائید کی۔ ہمارا ایمان مضبوط اور اللہ کا ذکر ہمارے لبوں اور قلبوں پر بہتے پانیوں کی طرح رواں دواں رہے تو یہ جادو ٹونے کی کثافتیں ہمیں کبھی آلودہ نہیں کر سکتی۔ لیکن چاچا جی، یہاں ایک لطیف پردے نے معاملات کو مختلف بنا دیا ہوا ہے۔ یہی معاملہ ہماری عقلوں سے ماورا ہے۔ ایمان کمزور پڑ جائے تو انسان ڈھہ جاتا ہے، لیکن اگر ایمان کی پختگی برقرار رہے تو انسان گرتا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اپنے معاملات کو چلانا ہے، کمزور نہیں ہونا ہمیں۔ میں نے ان سب سے اجازت لی اور اسی وقت شہر کے لیے حویلی سے نکلنے لگا۔ میں شاہ صاحب سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ ان سے نظریں بچا کر میں جا رہا تھا کہ مان ان کی آواز نے میرے قدم روک لیے تھے۔ میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ ادھر آؤ۔ ان کے لہجے میں سختی تھی۔ میں اسی جگہ ٹھہرا رہا۔ میں کہتا ہوں ادھر آؤ، وہ جلال میں بولے۔ اس بار میں ان کے پاس چلا گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں کچھ نہیں جانتا؟ وہ غصے میں کھولتے ہوئے مجھے دھمکی دینے لگے۔ تم نے دیکھ لیا نصیر کو کس طرح بے بس کر دیا تھا میں نے۔ تم کیا چیز ہو؟ ایک دو لفظ سیکھ لیے خود کو ترم خان سمجھنے لگے ہو؟ یاد رکھو، میں اگر چاہوں تو تمہارے سینے میں انگلی ڈال کر تمہارا دل نکال دوں۔ وہ انگشت شہادت میرے دل کے مقام پر چبونے لگے۔ تمہیں بڑا مان ہے نا خود پر؟ میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاموش کھڑا رہا۔ تمہاری ساری ہوا نکال دوں گا۔ ان کے اندر کا درندہ میرے سامنے عریاں ہو رہا تھا۔ میں اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں ہوں۔ میں آپ کی شکایت بابا جی سے کروں گا، میں نے کہا۔ وہ کہے لگانے لگے۔ بابا جی سے کروں گا؟ ارے جاؤ اور انہیں تلاش کر کے بتاؤ کہ ریاض شاہ نے تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ انہوں نے انگلی میری ناک پر رکھی اور زور سے دبا کر بولے، میرے لال، بابا جی میری بات مانتے ہیں، تم لاکھ ان کی منتیں کرو، جب تک میں نہیں چاہوں گا وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر نہیں یقین تو اب بابا جی سے ملاقات ہو تو آزما کر دیکھ لینا۔ اچھا، دیکھ لوں گا، میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں ان سے الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں الجھ پڑا تو وہ کوئی شیطانی حرکت کر سکتے تھے۔ اب جاؤں میں نے کہا۔ جاؤ، لیکن اپنے کمرے میں۔ وہ مجھے تنبیہ کرتے ہوئے بولے، اگر تم نے اپنے کمرے سے نکلنے کی کوشش کی تو اس کے بعد جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ جاؤ اور اپنے یار کی تیمارداری کرو۔ میں جان گیا تھا کہ انہوں نے لازماً کوئی ایسی پیش بندی کر دی ہوگی کہ میں اب حویلی سے باہر نہ جا سکوں۔ میں واپس اپنے کمرے میں گیا تو نصیر چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ چاچی زلیخا اور ملک صاحب اس کے پاس غم زدہ سے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھا تو ان کے چہروں پر سراسیمگی سی پیدا ہو گئی۔ تم گئے نہیں؟ چاچی بولی۔ میں جانا چاہتا تھا لیکن شاہ صاحب نے روک دیا ہے، میں نے لاچارگی سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ میں نصیر کے پاس پہنچا۔ تمہارے جاتے ہی اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ملک صاحب پریشانی کے عالم میں بولے، اب کیا ہوگا بیٹا؟ میں نصیر کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہاں ہے اللہ؟ زلیخا آہستگی سے بولی۔ اس کا لہجہ شکم و شکایتوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بے قصوں سے دور کیوں ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے زلیخا۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے سمجھایا، زلیخا دل چھوٹا نہ کرو، مایوسی کفر ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، ہمیشہ کی طرح۔ گو اس کی آنکھوں میں شکوے شکایات، حزن و ملال تیرتے رہے۔ میں نصیر کے سرہانے بیٹھ گیا۔ پاس ہی پانی سے بھرا گلاس رکھا تھا۔ میں نے ان 3 آیات، واللہ خیر حفظ وہو ارحم الراحمین، واتبعوا ما تتلو الشیاطین لو کان یعلمون، حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
ان کو ایک خاص طریقے سے پڑھا اور پانی پر پھونک کر نصیر پر چھڑک دیا تو کچھ ہی دیر کے بعد اس کی حالت سنبھلنے لگی۔ 1 گھنٹے تک میں اس کے سرہانے بیٹھا وظائف پڑھتا رہا۔ اس کی طبیعت کچھ بحال ہو گئی تھی، مگر لگتا تھا اس کا خون کسی نے چوس لیا ہے۔ سرخ و سفید رنگت زرد اور مٹیالی ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہی مائل ہلکے نمایاں ہو رہے تھے۔ یہی حالت میں نے زلیخا کی بھی دیکھی تھی۔ اس کی حالت قدرے سنبھلی تو میں نے ایک بار پھر حویلی سے نکلنے کی کوشش کی۔ اس بار میں پچھواڑے سے باہر جانا چاہتا تھا۔ میں نے جوں ہی کمرے سے باہر پاؤں رکھے، نصیر کی کربناک آواز سنائی دی اور جلدی سے واپس لوٹ آیا۔ او مائی گاڈ! میں سمجھ گیا تھا، شاہ صاحب نے ہمیں اپنے شیطانی جال میں بری طرح پھنسا دیا تھا۔ انہوں نے نصیر کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ جوں ہی میں اس سے پرے ہٹتا تھا تو اس کی حالت بگڑ جاتی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ انہوں نے ایک تیر سے کئی شکار کیے ہیں۔ میں نے بے بسی سے کمرے میں چکر لگانے شروع کر دیے۔ سوائے اللہ کے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کے منہ تکتے اور دلاسے دیتے رہتے تھے۔ یوں ہی شام ڈھل گئی۔ اس رات ہم سب ایک ہی کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ نہ چولہا گرم ہوا، نہ کوئی برتن کھٹکا۔ میں کمرے میں نصیر کے پاس ایک چوکی دار کی طرح بیٹھ کر رہ گیا تھا۔ یہ عشاء کے قریب کا وقت تھا جب غازی ہمارے کمرے میں آ گیا۔ وہ انسانی روپ میں ہی تھا اور اس کا لہجہ بھی بگڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں شاہ صاحب نے بلایا ہے۔ میں نے غازی کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر تاب نظر برداشت نہ کر سکا۔ اس سے قبل اس نے مجھے کبھی تو اور تم کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جنات کی روایتی وحشت اور غضب تھا۔ وہ غائب ہو گیا اور میں شاہ صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ گھپ اندھیرے میں غرق تھا۔ میں چوکھٹ کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ اندر آ جاؤ، بابا جی کی بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ میں اندھیرے میں داخل ہو گیا اور چند قدم چلنے کے بعد رک گیا۔ تمہارا خون بڑا گرم ہو رہا ہے۔ بابا جی میرے سامنے کھڑے تھے اور ان کی تیز گرم سانسیں میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اس وقت وہ اپنے جناتی روپ میں ہی تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر میری ساری حسیات چوکس ہو گئی تھیں۔ دل بھی بے اختیار ہو کر دھڑکنے لگا تھا، لیکن اس لمحے بھی میں اپنے اللہ کو نہیں بھولا۔ متلاطم دل کے ساتھ درود شریف پڑھنے لگا۔ اپنے اندر کے جوار بھاٹا کو اس سے قرار آ سکتا تھا۔ بابا جی جب جناتی روپ میں آتے تھے تو اسی طرح گھپ اندھیرا کیا جاتا تھا تاکہ ان کے اصلی خد و خال نظر نہ آ سکیں۔ تم نے ہمارے بیٹے ریاض شاہ کے خلاف بدگمانیاں پیدا کر کے سب کو ان کے خلاف کر دیا ہے۔ بابا جی غضبناک لہجے میں بول رہے تھے۔ سرکار، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے جرت کر کے لب کھولے۔ بکواس کرتے ہو؟ ہم سب جانتے ہیں۔ وہ دھاڑے تو میرا دل سینے کی دیواریں توڑ کر باہر پھدک جانے لگا۔ کمرے کے در و دیوار تھرا اٹھے۔ انہوں نے اپنے لطیف روئی جیسے ہاتھ سے میرے بازو پر تھپڑ مارا اور میں کانپ کر رہ گیا۔ سرکار، آپ سب کچھ جانتے ہیں اور پھر بھی خاموش ہیں۔ میں بولنے سے باز نہیں آیا۔ آپ کو ہر بات کی خبر ہے، مگر آپ یہ نہیں جان سکے کہ یہ شاہ صاحب اندر سے کتنے گھناؤنے ہیں۔ یہ پاپی ہیں سرکار۔ انہوں نے آج ایک معصوم اور آپ کے عقیدت مند نوجوان کو اس کے باپ کے قتل پر اکسایا۔ سرکار، اگر آپ یہ سب جانتے ہیں تو مجھے بتائیں، کیا ہمارا مذہب ہمیں یہ آداب سکھاتا ہے؟ میں روہانسا ہو گیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ صاحب سیاہ کریں یا سفید، ان کا ہر فعل درست ہے، تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ آپ کا اسلام اور سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری بات سن کر بابا جی کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں اب ہر طرح کے عذاب کو سہنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ ہر طرح کی فکر اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر میں بولتا رہا، سرکار، ہم تو آپ جیسی ہستیوں کے عقیدت مند تھے، لیکن آپ نے ہماری ساری عقیدت کو پشیمانی میں بدل دیا ہے۔ یہ انتقام لے رہے ہیں ہم سب سے۔ مجبور اور بے بس لوگوں کا ایمان خراب کر کے انہیں کمزور بنا کر اپنی اطاعت کرانا کہاں کا اسلام ہے؟ میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے، آپ اور آپ کے جنات پیروکار پہروں قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ سرکار، ایک طرف آپ کا یہ مقام ہے اور دوسری طرف آپ ایک ایسے شخص کے ہاتھوں مجبور نظر آ رہے ہیں جو ایمان فروش ہے۔ شاہد، خاموش ہو جاؤ۔ بابا جی دھاڑے، خاموش ہو جاؤ تم۔ ریاض شاہ، تم نے سنا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بابا جی گھمبیر آواز میں بولے۔ سنا ہے سرکار، یہ بکواس کرتا ہے، صحافی ہے نا، زبان بہت چلاتا ہے۔ ریاض شاہ بابا جی کا نبض شناس تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میری حقیقت کشائی نے بابا جی کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے تو اسے صورتحال بدلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بکواس نہیں کر رہا یہ، بابا جی نے تیز لہجے میں کہا، تم اپنے ساتھ ہمیں بھی ذلیل کراتے ہو۔
میں نے تم سے کہا تھا کہ ہم تمہاری والدہ کی وجہ سے تمہیں رعایت دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگوں کا ایمان بیچتے پھرو اور ہم تمہیں معاف کر دیں۔ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ سرکار میری بات تو سنیں۔ اب سننے کو رہ ہی کیا گیا ہے، بابا جی بولے۔ روشنی جلا دو، تم نے معاملات کو جس حد تک خراب کیا ہے اسے اب درست کرنا ہوگا۔ تمہیں میں شروع دن سے یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر ایک عامل منتقم مزاج ہو جائے تو اس سے بڑا ظالم انسان کوئی نہیں ہوتا۔ تم نے اپنی ہوس اور انتقام کی خاطر یہ گھناؤنا کھیل کھیلا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں سرکار۔ ریاض شاہ نے لائٹ جلا دی تھی اور پھر میں نے اسے بابا جی کے قدموں میں جھکے دیکھا۔ بابا جی انسانی روپ میں آ چکے تھے۔ آؤ میرے بچوں، ادھر میرے پاس آؤ۔ بابا جی نے ہاتھ آگے بڑھا کر میرا ہاتھ تھام لیا اور ریاض شاہ کو پیروں سے ہٹا دیا تھا۔ میرے پاس بیٹھو۔ وہ پلنگ پر بیٹھ گئے۔ غازی تم جاؤ اور باقی سب لوگوں کو بھی بلا لاؤ۔ غازی چلا گیا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئے۔ شاہد میاں، یہ شاہ صاحب ابھی نادان ہیں، جوانی کا عالم ہے۔ میاں تم جانتے ہو، ندی دریا کے کنارے کمزور ہوں تو پانی میں ذرا سی تیزی آ جانے سے کنارے ٹوٹ جاتے اور پانی بہہ نکلتا ہے۔ یہ ریاض شاہ کے اندر علوم کی طغیانی برپا رہتی ہے، لیکن اس کا ظرف کمزور ہے، اس میں برداشت بہت کم ہے، کینہ بھرا ہوا ہے اس میں۔ حالانکہ یہ بات معروف ہے کہ جنات میں کینہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، ان میں غضب کی شرح انسانوں کی نسبت زیادہ ہے، لیکن ہم بھی اس وقت دنگ رہ جاتے ہیں جب کسی انسان کو کینہ اور غضب کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ معاف کرنا، یہ جنات کا روایتی غضب ہی تھا کہ میں ریاض شاہ کی باتوں میں آ گیا۔ ان کے لہجے سے شرمندگی جھلک رہی تھی۔ میں اب اسے سمجھا دوں گا، تو بھی ملک صاحب اور دوسرے لوگوں کے دلوں سے اس کے لیے نفرت کو کم کر دو۔ اب تم لوگوں کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جی سرکار، جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میں اب بے حد خوش تھا۔ ریاض شاہ پر میری یہ فتح تھی، میں نے باطل کو حق سے تہو تیغ کر دیا تھا۔ میرا انگ انگ مسرور تھا۔ کچھ دیر کے بعد ملک صاحب نصیر کو سہارا دیتے ہوئے اندر لے آئے۔ چاچی اور زلیخا بھی ساتھ تھے۔ بابا جی نے ان کے شکوے شکایات بھی سنی اور ریاض شاہ کی طرف سے معافی مانگ لی اور وعدہ کیا کہ وہ چند روز تک یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہم سب مطمئن ہو گئے تھے۔ نصیر اسی رات بھلا چنگا ہو گیا تھا اور زلیخا کی حالت بھی سنبھل گئی تھی، لیکن یہ اطمینان تو ایک طفل تسلی تھی۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ طوفان گزر چکا ہے، منافقت اور مکر و فریب نے سچائی کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ روشنی کو اندھیروں کے اژدہے نے ڈس لیا تھا۔ اگلے روز میں شہر امتحان دینے چلا گیا۔ میرے دل میں آیا کہ بابا تیلے شاہ سے ملاؤں، لیکن میں نے ارادہ بدل دیا کیونکہ اب حویلی کے حالات تبدیل ہو گئے تھے۔ میں شام کے قریب حویلی پہنچا تو اس کا جہازی دروازہ خلاف توقع کھلا ہوا تھا۔ ہر طرف ویرانی اور وحشت کا راج تھا۔ میں اندر گیا تو ملک صاحب، چاچی اور نصیر نڈھال سے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی دہائی دینے لگے، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے شاہد پتر۔ میں پریشان ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ ملک صاحب نے سوجی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ لے گیا ہے زلیخا۔ کون لے گیا ہے؟ ریاض شاہ، اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ وہ سر جھکا کر رونے لگے۔ میری ٹانگوں سے جیسے کسی نے جان نکال لی تھی۔ میں نیچے بیٹھ گیا۔ کب؟ کیسے؟ وہ تو میں ہکلا کر رہ گیا۔ بیٹے یہ سب جھوٹ تھا، فریب تھا، انہوں نے ہمیں پھر دھوکہ دیا ہے۔ چاچی چلانے لگی۔ رات کو رام رام کہہ رہے تھے، ہم ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے۔ بابا جی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب کسی سے زیادتی نہیں کرے گا، لیکن آج وہ بابا جی کے کہنے پر اسے لے گیا ہے۔ ہم تو برباد ہو گئے پتر جی، ہم برباد ہو گئے۔ وہ اپنا سر پیٹنے لگی۔ میں اس بے غیرت کو قتل کر دوں گا، خدا کی قسم ایک بار مجھے اس کا پتہ مل جائے۔ نصیر کی حالت پھر بگڑی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے بول رہا تھا۔ بابا جی نے کہا تھا کہ زلیخا ہماری امانت ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے اسے اپنی بہو بنا کر لے جائیں۔ چاچی کہہ رہی تھی، اسے کہیں سے ڈھونڈو پتر جی، ہم تو بہت کوشش کر چکے ہیں، میں کہاں تلاش کروں انہیں؟ میں سوچنے لگا، بابا جی آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ مجھے کس امتحان میں مبتلا کر گئے ہیں۔ ان کی رات کو کی ہوئی ساری باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگیں۔ میرے لبوں پر اب ایک ہی سوال بار بار آ رہا تھا، بابا جی وہ سب کیا تھا؟ کیا آپ بھی جھوٹ اور مکاری اور ہوس کے غلام تھے؟ ایک اسلام پرست جن ایسی گھناؤنی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا آپ ریاض شاہ کے ہاتھوں اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ سکے؟ مگر کوئی میرے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ میں نڈھال سے بدن کے ساتھ اٹھا، میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے موٹر سائیکل نکالی اور قبرستان کی طرف چلا گیا۔
موٹر سائیکل قبرستان کے پاس روکی اور بھاگ کر اس قبر کے پاس چلا گیا جہاں ٹالی والی سرکار رونق افروز ہوتی تھی۔ ان کے والد گرامی کی قبر پر وہی بوسیدہ بوری کا ٹکڑا پڑا تھا جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ وہ پیالہ بھی رکھا ہوا تھا جس میں خون ٹپکا کر کالی داس کو پکڑا تھا۔ ٹالی والی سرکار وہاں موجود نہیں تھی۔ انہیں ارد گرد تلاش کرنے لگا، پھر اونچی اونچی آواز میں انہیں پکارنے لگا۔ آواز سن کر درختوں پر پرندے پھڑ پھڑا کر اڑ گئے، مگر ٹالی والی سرکار کی موجودگی کے آثار نہیں ملے۔ میں نیم دل برداشتہ ہو کر واپس ہونے لگا تو مان مجھے بہت قریب کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور قبرستان سے نکلنے لگا تھا کہ کتا دردناک آواز میں بھونکنے لگا۔ اس کے فوراً بعد کسی عورت کی ہذیانی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے آواز کی سمت کا اندازہ لگایا۔ آوازیں شیشم کے ایک بوڑھے درخت کی طرف سے آ رہی تھیں۔ میں ادھر پہنچا تو یہ دیکھ کر لرز کر رہ گیا۔ ایک عورت کا درخت کی کھو میں سر پھنسا ہوا تھا اور اس کا پورا بدن باہر لٹکا ہوا تھا۔ بازو کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ چیخیں اس عورت کی تھیں۔ کون ہو تم؟ میں اس کے قریب پہنچا تو مان درخت کی کھو سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں گھبرا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر عورت کے بازوؤں کی رسیاں کھولی اور اس کا سر کھو کے شکنجے سے بامشکل نکالا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں دہشت زدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح دہک رہی تھیں، زبان کتے کی طرح باہر لٹکی ہوئی تھی اور ابرو کمان کی طرح تنے ہوئے تھے۔ وہ سانسیں یوں لے رہی تھی جیسے کتا ہانپتا ہے۔ اس کی عمر 40 برس ہوگی۔ رنگت سانولی اور چہرے پر کرختگی نمایاں تھی۔ ہاتھوں کے ناخن گندے اور بڑے ہوئے تھے۔ کپڑے قدرے صاف ستھرے تھے۔ کون ہو تم؟ میں نے بامشکل پوچھا۔ تم نے میری مدد کی ہے، بولو میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس کے چہرے سے اب تناؤ کم ہو رہا تھا۔ مجھے اسے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے قبل کہ میں کچھ بولتا، ٹالی والی سرکار کی آواز فضاؤں کا سینہ چیرتے ہوئے میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس خرافہ جادوگرنی کو آزاد کروا دیا ہے تو نے، غضب کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں صورتحال کو سمجھتا، وہ عورت کسی عقاب کی طرح اڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور اپنے آہن نما ہاتھوں میں میری گردن دبوچ لی۔ خبردار، اب جو مجھے ہاتھ لگایا ورنہ میں اسے مار ڈالوں گی، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ اس کی آواز سنتے ہی ٹہلی والی سرکار شیشم کی کھو سے باہر نکلنے لگے۔ میں حیران و پریشان تھا، اس ناقابل بیان منظر کو دیکھنے لگا۔ وہ کھو جس میں اس عورت کا سر پھنسا ہوا تھا، اس سے ٹہلی والی سرکار اپنے پورے وجود اور جاہ و جلال کے ساتھ باہر آ رہے تھے۔ میں اسے کیا کہوں، پاگل پن، وہم، خلجان، جہالت، لیکن میرے سامنے قفس کے پردوں میں تہ جما کر ایک وجود کھو سے نمودار ہوا تھا۔ میں اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ میرے دیدے پھٹ چکے تھے اور پلکوں کے غلاف کو پھاڑ کر نکل جانا چاہتے تھے۔ وہ خرافہ تھی، چڑیل تھی یا کوئی جادوگرنی؟ اس کے نوکیلے اور زہریلے ناخن میری گردن میں دھنسے ہوئے تھے۔ میری شہ رگ پر اس کا استخوانی ہاتھ جما ہوا تھا۔ نتنوں سے اٹکتی ہوئی گہری گرم سانسیں کسی نیم مردہ انسان کی طرح نکل رہی تھیں۔ پیشانی کی رگیں کانوں کی لوؤں تک تن گئی تھی، مگر اس عذاب کنی اور جان کنی سے بے پرواہ ہو کر اس حیران کن منظر کو میں دیکھ رہا تھا، جس کی لطافت نے مجھے ہر اس درد سے بیگانہ کر دیا تھا جو میرے رگ و ریشے میں سما کر بیکار ہو گیا تھا۔ ٹھہرو او اے بد ذات چڑیل، اسے آنچ بھی نہ آنے پائے۔ خدائے لم یزل کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں اس مریل انسان کی جان ہے، جو اس کی متاع کل کا مالک ہے۔ اے خناس، ٹھہر جا۔ افسوس کہ میں تجھے ایک عورت نہیں کہہ سکتا۔ تو نے ایک نرم و لطیف وجود و زن میں اپنی شیطانی جبلت کا ڈیرا ڈال رکھا ہے، بس میں تجھے چڑیل ہی کہوں گا۔ میری بات سن لے، اگر تو زندہ رہنے کی تمنا رکھتی ہے تو اس کی شہ رگ سے شیطانی انگلیاں ہٹا لے، ورنہ تیرے بدن کے ایک ایک ریشے میں موت کا بارود بھر دوں گا۔ شیشم کی کھو سے نکلتے ایک وجود نے اسے تنبیہ کی۔ میں قدرت کی اس کرامت کی ایک جھلک سے مخمور ہو چکا تھا۔ میری پلکوں پر صرف ایک ہی چہرہ محو خواب تھا، ٹاہلی والی سرکار۔ ان کی آواز میری سماعتوں سے مسلسل ٹکرا رہی تھی، اور وہ جسے میں نے کچھ لمحے پہلے اسی کھو کے عذاب سے نکالا تھا، اس بھونکتی عورت نے مجھے موت کے شکنجوں میں جکڑ دیا تھا۔ بابا مجھ سے وعدہ پکا کر، کچھ نہیں کہے گا تو میں چلی جاؤں گی۔ میں اسے کچھ نہیں کہوں گی، اس نے تو میرا بھونکنا بند کرایا۔ میں اسے نہیں مارنا چاہتی، لیکن تو نے کچھ کہا تو میں اسے مار ڈالوں گی۔ میں تو مروں گی، یہ بھی نہیں بچے گا۔ ٹھہرو ٹھہرو، ٹاہلی والی سرکار کا غضب کے چولے سے جلالی چہرہ نمودار ہو رہا تھا۔
نہ میں تجھے چھوڑوں گا اور نہ تو اسے کچھ کہے گی۔ میں نے اسے تمناؤں کی پوشاک میں چھپا رکھا ہے، تو میری پوشاک کو کیسے پھاڑ سکتی ہے؟ تو علم کی صداقتوں اور اس کی پنہائیوں سے غافل ہے، تو کیا سمجھتی ہے شیطانی علم تجھے اللہ کی مار سے بچا لے گا؟ یہ علم میرا محافظ ہے اور اس کا بھی محافظ ہے، تو اسے مار نہیں سکے گی۔ ٹاہلی والی سرکار اس جگہ جم کر کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے دائیں ہاتھ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور زیر لب کچھ پڑھ کر اس کی طرف جھٹک دی۔ ایک لمحے کے نہ جانے کس ثانیے میں یہ ہوا تھا، ایک برق سی کوندتی محسوس ہوئی، کوئی شے تیزی سے میری گردن میں چبھی تھی اور ساتھ ہی اس خرافہ عورت کی دل دوز چیخ ابھری، سرکار! میرے حلقوم سے آہ نکلی اور میں گردن پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھ گیا۔ میرے بچے تجھے کچھ نہیں ہوگا؟ ٹاہلی والی سرکار نے میرے سر پر اپنا مہربان ہاتھ رکھا۔ میری گردن سے ٹیس اٹھ رہی تھی، اس جگہ سے بوند برابر لہو نکلا تھا۔ ٹاہلی والی سرکار نے میرا ہاتھ گردن سے ہٹایا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگے، پھر اپنا لعب دہن انگلی پر لگا کر ٹیس والی جگہ پر لگایا تو ایک تیز مگر کیف آور ٹھنڈی سی لہر میرے ریشے ریشے میں رینگ گئی۔ کچھ لمحے بعد درد کافور ہو گیا تھا۔ میرے بچے، اس خرافہ نے تیرے اندر اپنا زہر اتار دیا تھا، لیکن شافی مطلق کے فضل سے اب اس کا یہ سحری زہر تجھے اثر نہیں کرے گا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگے، جو مبارک کلمات تجھے سکھائے تھے اسے پڑھتے ہو نا؟ ان کی آنکھوں میں ایک مخصوص قسم کا مسرت آمیز استفسار تھا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ اگر تو چاہے تو اپنی روح کی بیٹری کو چارج کر سکتا ہے۔ میں نے غور سے ان کی نظروں میں دیکھا۔ یہ مبارک کلمات پڑھتے رہا کرو، میرا رب ہے نا جو ادھر تیری شہ رکھ کے قریب رہتا ہے۔ اگر تو اپنے قلب کے محراب میں سر بسجود ہو کر ذکر الہی کرتے رہو گے تو رب کریم تیری دعاؤں کو سنے گا۔ لیکن میرے بچے یہ سب تمہیں پاکیزہ دامنی سے نصیب ہوگا۔ تیری پاکیزہ روح تیرے بدن کو مطہر دیکھنا چاہتی ہے۔ میرے بچے، جس گھر کے مکین خوش ذوق ہوں اس کے در و بام بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ اس گوشت پوست کی عمارت کو آلودگی سے بچائے رکھو گے تو روحانی بالیدگی حاصل کر جاؤ گے۔ جب ٹاہلی والی سرکار فلسفہ روحانیت پر بول رہے تھے، اس خرافہ عورت کی کراہ سنائی دی، میں جانتا ہوں تو ابھی زندہ ہے۔ ٹاہلی والی سرکار کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ان کمزات اور مرتد عورتوں میں سے ہے جو نام کی مسلمان ہیں، مگر شیطان کی آلہ کار بن کر اپنی عزت، آبرو اور ایمان بیچ دیتی اور اپنی غلاظتیں کوچے کوچے میں لے جا کر بکھیرتی ہیں۔ میں سمجھا نہیں سرکار، میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ کالی داس کا چیلا یاد ہے؟ جب اس کی حاضری لگائی تھی تو اس نے بتایا کہ ادھر تمہارے شہر میں کچھ مسلمان عورتیں ایک ہندو پنڈت کے پاس جاتی ہیں اور اس سے شیطانی علم سیکھتی ہیں۔ یہ خرافہ ان میں سے ایک ہے۔ دیکھو تو اس کی شکل، لگتا ہے یہ انسانوں کی نسل میں سے ہے۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اکڑوں بیٹھی تھی، اس کی حالت کسی باولے کتے جیسی تھی۔ اس کا باطن ظاہر ہو رہا ہے۔ میرے بچے، ٹاہلی والی سرکار نے نفرت سے اس پر تھوک دیا تو لعاب جو ہی اس کے سر پر گرا، اس کے بالوں میں آگ لگ گئی۔ وہ باولے کتے کی طرح ادھر ادھر سر مارنے لگی۔ وہ اپنے طور پر چیخ رہی تھی مگر اس کے حلق سے کتے جیسی آوازیں نکل رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نادیدہ قوت نے اس کے سر کے سوا پورا بدن جکڑ رکھا ہے۔ یہ شیطانی علم ہے۔ اس نے جو گند کھا کر اور کھلا کر یہ علم سیکھا ہے، اب وہ نکل رہا ہے۔ تم نے سنا ہے کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، سو یہ گھی کھانے آئی تھی، مگر اب اسے نگلا نہیں جا رہا۔ یہ یہاں ادھر میرے والد گرامی کی قبر پر آ کر شیطانی عمل کرنے آئی تھی۔ بدبخت کو اس کے جلے نصیب یہاں کھینچ لائے۔ اس کا وقت پورا ہو گیا ہوگا تبھی تو یہاں آ گئی ہے۔